اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مسائل عفوا یہ مسائل بات کا درس ہے، ابھی یہ ہے مسئلۃ، ٹھیک ہے۔ بات ہماری کل جو ہے وہ چل رہی تھی اس کے محرمات کے حوالے سے کہ مقاصد محرمہ کیا ہیں، یعنی وہ کون سے ایسے مقاصد ہیں کہ جہاں سے کسب کرنا کیا ہے انسان کے لیے حرام ہے۔ تو 5 اقسام جو ہے کیا اس سے پہلے انہوں نے ذکر کی ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ جو ہے کیا ہے ایک بات ذکر کر رہے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ خامس میں کہ بعض عمل ایسے ہیں کہ جو بے نفس ہی حرام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جس میں انہوں نے مثال دی تھی کیا کہ عفن یہ نہیں، اس سے یہ شک نہیں نکلی، یہ شک نکلی 5 والے سے۔ 5 والے اس میں کیا کہا تھا کہ اس چیز کا پیسہ لینا کہ جس کا انجام دینا انسان کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اخذ الاجرت علی ما یجب علی الانسان فعلہ، جیسے کیا ہے، جیسے کا تقصیر موتا و تکفینی۔ تو اسی سے مطلب ایک مسئلہ نکلا ہے وہ یہ کہ یہ بہت اہم بات ہے اور آپ لوگ خواب اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ مطلب کوئی مشکل نہ ہو کر چل کر۔ کیا ہے کہ اذان کے حوالے سے اگر کوئی مؤذن ہے کہیں پر، ٹھیک ہے، ایسا عام طور سے معاشرے میں ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو ملیں تو اس کو یہ بات بتائیں، کچھ نہیں کرنا، بس وہ کیا ہے نیت کو پھیر دینا، ایک حیلہ شرعی اختیار کرنا ہے، اسی چیز کے لیے جائز ہو جائے گی۔ جو کہ عام طور سے کیا لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں پہ یعنی ایز اے پیش نماز ہوتے ہیں اور پیش نمازی کا ہی پیسہ لیتے ہیں اسی نیت سے، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اس کو دوسری طرح سے لے تو یہ صحیح ہے، مگر یہ کہ ہم نماز پڑھا رہے ہیں اس کا عوض لیں، اس کا بدلہ لیں، یہ حرام ہے۔ جی ہاں، نہیں اس کا نہیں، اس کے ساتھ جو کیا ہے مثلا آپ کو وہ رکھیے، آپ کیا کیجئے کہ مطلب روزانہ ایک کوئی مسئلہ وغیرہ بیان کیجئے تو ہم اس کے حوالے سے پیسہ لے رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ جو دے رہے ہیں وہی نیت اگر بدل لیں تو اب مسئلہ سمجھیے کیا ہے مسئلہ یہ کہ جیسے ہم نے کیا کہا کہ واجبات وہ چیزیں کہ جس کا کرنا انسان پر واجب ہے اس کی اجرت کرنا، اس سے کسب کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ اذان دینا، ٹھیک ہے، کہیں پہ نماز پڑھانا، یہ کیا ہے، یہ گرچہ واجب نہیں ہے مگر اس کی اجرت لینا کیا ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کیا ہے اس چیز کے پیسہ لے کہ کیا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں تو یہ حرام ہے اب انشاءاللہ، کیونکہ یہ کیا ہے بہرحال واجب نہیں ہے لیکن مستحب مؤکد ہے۔ جماعت واجب نہیں ہے مگر مستحب مؤکد، بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی۔ روایتوں وغیرہ کو دیکھیں گے تو اللہ اکبر کہ ان کے گھر کو آگ لگا دو جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، ہے نا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، ہے نا، ایک نماز پڑھنے والوں کا ثواب کہاں 70 نماز پڑھنے والوں کا ثواب، اس طرح ثواب اگر آپ کو مل جائے گا، بہت ساری مذمت بھی ہو جائے گی جماعت میں حاضر نہ ہونے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مستحب مؤکد ضرور ہے۔ تو اب رہی بات یہ کہ اگر کوئی اذان کہنے کے حوالے سے یا پیش نمازی کا جو کیا ہے نماز پڑھانے کے اجرت ہے تو یہ جائز نہیں ہے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ہاں دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اجرت اور ایک ہے رزق، ایک ہے اجرت اور ایک ہے رزق، دونوں اس طرح الگ الگ ہیں۔ اجرت کیا، اجرت یہ اس طریقے سے ہم کیا ہے، ہم مثلا ہم بڑھئی ہیں، ہم نجار ہیں، ہم نے آپ کے لیے کوئی کام کیا، ہم نے آپ کا گھر پینٹ کیا تو اس کے اجرت ہم لیتے ہیں، ہے نہیں، تو یہی نیت کر کے ہم کیا ہے نماز پڑھائیں اور آپ سے پیسہ لیں، یہ حرام ہو جائے گا۔ اذان دیں اور پیسہ لیں یہ حرام ہے۔ لیکن وہی اگر یہ بطور رزق لیا جائے، کیا ہے مثلا کیا ہے جیسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب آپ ہمیں نماز پڑھایا کیجئے اور ہم جو ہے کیا ہے آپ کا رزق جو ہے ہمارے ذمہ ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی آپ کا کھانا پینا رہنا سہنا یہ سب جو کیا ہے ہمارے اوپر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا وہ پرانے زمانے میں کیا ہے جہاں پہ مسجد ہوا کرتی تھی ساتھ ساتھ مولانا کا گھر بھی بنا دیا جاتا تھا، ہے نہیں، یہ اسی میں اوپر یا بغل آس پاس میں جو پرانی مسجد ہے اس میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، کیا ہے کہ مطلب مولانا کے رہنے کا انتظام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کھانے پینے میں کیا ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا غلہ وغیرہ جو کسان وہ اپنا غلہ ڈال دیا کرتا تھا، یہ ساری چیزیں ہو کرتی تھیں۔ آج کل بہرحال وہ فیشن والا وہ ہو گیا ہے کہ کوئی 15,000 مانگ رہا، کوئی 25 مانگ رہا، کوئی 50، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال تو نیت اگر یہ ہے تو یہ حرام ہے۔ تو کیا ہے تو رزق لے سکتے ہیں لیکن اجرت جو ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مکروہات ہیں، آسان ہے دیکھیے۔ مسئلۃ اخذ الاجرت علی الاذان حرام، اذان کہنے کی اجرت لینا کیا ہے حرام ہے۔ ولا باس بالرزق من بیت المال، لیکن ہاں بیت المال سے رزق لینا مؤذن کے لیے یہ کیا ہے یہ حرام نہیں ہے۔ اب رزق کیا ہے، رزق یہی ہے کیا کہ مثلا کیا کہ بہرحال وہ بھی اس کے بھی پیٹ ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کے بھی اخراجات ہیں، تو بیت المال سے اس کی اگر وظیفہ وغیرہ دیا جائے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا پھر اگر شرح کو آپ ملاحظہ فرمائیے تو شرح میں مطلب انہوں نے شارح نے یہ بھی لکھا ہے
کیا کہ یا یہ کہہ دیا جائے کہ مثلاً کہ آپ مثلاً اذان دیجیے یا نماز پڑھائیے، آپ کا خرچہ جو کیا ہے ہم اٹھائیں گے، تو پھر یہ بھی جواز کی صورت ہے، واضح انشاءاللہ۔ یا پھر عام طور سے جو ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں آپ لوگ کیا ہے کہ نہیں، جو نماز میت وغیرہ پڑھانے جاتے ہیں وہ بھی پیسہ لیتے ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے تو مولوی صاحب پیسہ دیتے ہیں ہی نہیں لیتے ہیں، میت کی نماز پڑھنے والے لیتے ہیں، لیکن کیا ہے اس کے لیے کیا ہے وہ نماز جنازہ کی تو پیسہ نہیں لے سکتے، مگر اس کے لیے کیا ہے وہ مجلس پڑھتے ہیں 5 منٹ کی، صرف مسائل پڑھ دیتے ہیں۔ تب یہ ہو گیا کہ کیا کہ ہم مجلس کا عوض دے رہے ہیں، جنازہ کے عوض نہیں دے رہے، ہوتا ہے۔ اخذ الاجرت علی الاذان حرام ولا باس بالرزق من بیت المال، مؤذن کے لیے بیت المال سے رزق لینا، اپنا خرچہ لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وقضى الصلاۃ بالناس، اور یہی حکم کیا ہے لوگوں کو نماز پڑھانے کے حوالے سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اجرت مانگ رہا ہے تو حرام ہے، لیکن اگر رزق کے حوالے سے ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے والقضاء، ٹھیک ہے، اللہ تفصیل سیاتی، اور قضا بھی یعنی فیصلہ سنانے کا بھی، کوئی جج ہے وہ پیسہ لے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے حرام ہے۔ البتہ یہاں پہ قضا سے مراد کیا ہے، حاکم واقعی، جو حاکم شرعی ہو، جو واقعی جس شریعت کے حوالے سے کیا ہے، ورنہ یہ غیر جو جس کو معصوم جو ہے کیا ہے معین نہ کرے وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا، تو یہ بات ہے۔ اور کہہ رہے کہ یہ قضا کب، کہ یعنی ایسے شخص کے لیے کہ جس کے لیے قضا منحصر ہے اسی میں، یعنی وہی فیصلہ سنا سکتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ دو گے تب میں کیا ہے وہ فیصلہ سناؤں گا، تو حرام ہے، بات انشاءاللہ۔ لیکن نہیں، بہت سارے جج ہیں، بہت سارے فیصلہ سنانے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، تو پھر وہ لے سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، ٹھیک۔ ابھی انشاءاللہ کتاب القضاء میں اس کی تفصیل ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور پڑھیں گے، لمحہ پڑھ چکے ہیں، یہاں پڑھیں گے۔ ولا باس باخذ الاجرت علی عقد النکاح، رہی بات اس کی عقد نکاح کی، تو کہہ رہے عقد نکاح پڑھانے میں کوئی اجرت لے رہا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جتنا چاہیں آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والمکروہات ثلاثۃ، ٹھیک ہے۔ اور بات ہماری کیا چل رہی تھی نا، یہ کہ مطلب مکاسب محرمہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور مکاسب مکروہہ کیا ہیں، جن سے کسب کرنا انسان کے لیے مکروہ ہے، اور پھر مباحہ، 3 قسم ہیں۔ تو مکروہات کے 3 طرح کے ہیں، ایک یہ کہ ما یکرہ لأنہ یفضی، یفضی کا مطلب کیا کیا تھا اس سے پہلے، یؤدی، ٹھیک ہے، جو پہنچا دیتا ہے انسان کو کیا، الی محرم اور مکروہ غالباً، یعنی ایسا بزنس انسان اختیار کرے کہ جس میں یہ خطرہ لگا ہو کہ یہ ایسا کرے گا تو یہ حرام میں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، یا مکروہ میں پڑ جائے گا، تو بھی کیا اس کے لیے مکروہ ہے ایسا کرنا۔ پھر ابھی فعلاً وہ مکروہ نہیں ہے، مگر اس میں بہرحال خدشہ لگا رہتا ہے حرام میں پڑنے کا، تو انسان جو کہ ایسے بزنس کو اختیار کرنا کیا ہے حرام ہے۔ جیسے کسرف، جیسے کیا ہے کوئی ایکسچینج وغیرہ کر رہا ہے نہیں، ہاں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یقیناً جو کہ انسان ربا کا خطرہ ہوتا ہے، سود کا، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اس طریقے سے وہ بیع الاکفان، ہاں، کہ وہی کفن بیچتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، اس سے پیسہ اچھا کمانا، کیوں، اس لیے کہ جو کفن بیچے گا اس کے دل میں یہ ضرور ہے کہ کوئی مرے، ہے نہیں، اور مومنین کے موت کی تمنا کرنا کیا ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کیا ہے اس کو اپنا تجارت بنا لینا کیا ہے یہ مکروہ ہے نہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ نہیں دیکھی، مشہور ہے عقل غروی صاحب سے حالت سے، کہ مجلس کے بعد جو ہے وہ ایک شخص آیا، اور میں پتہ ہے کہیں بھی آپ بھی مجلس پڑھنے جائیے، ہم بھی جائیں تو لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، تو پورا مجمع، آپ عقل غروی ہے بھائی، پورا مجمع اکٹھا تھا، ایک صاحب آئے کہ مولانا میرے بزنس کے لیے، تجارت کے لیے دعا ہوا کر دیجیے، تو انہوں نے بھی کہ بھائی وہ خوب دعا کی، اور آخر میں جب بات ہوتے ہوئے بیٹھ گیا تو پوچھے کہ کیا کام کرتے ہیں آپ، تو کیا چیز بیچتے، کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کیا ہے کفن بیچتے ہیں، تو یہ بات جی، تو یہ ہے مکروہ ہے بیع الاکفان والطعام۔ اس طریقے سے کیا ہے کوئی یہ کہ یعنی اب یہاں پہ طعام سے مراد کھانا نہیں ہے، طعام کہتے ہیں اسلام میں اس کو ہنتا اور شعیر، یعنی گیہوں اور جو ان سب کو بیچنا ہے، تو اس سے کیا کرے، اس میں کیا مطلب خطرہ ہے، اس میں خدشہ یہ ہے کہ انسان جو طعام وہ بیچتا ہے نا، وہ کیا کرے گا، وہ احتکار کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور احتکار جو کیا ہے یہ حرام کام ہے، لوگ کوئی محتاج ہیں اور آپ جو کیا ہے پورا ایسا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، اس طرح جو لوگ کرتے ہیں کیا ایک بار میں پورا کارخانہ اپنا بھرے رہتے ہیں، ہے نہیں، اور لوگ جو کیا ہے اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ اور اس طریقے سے کیا ہے وہ تجارت والاکتساب من الرقیق، یعنی غلام اور کنیزوں کو بیچنے کے حوالے سے، اس میں بھی کیا ہے خطرہ ہوتا ہے کیا حرام میں پڑنے کا، کہ اگر کنیز ہے تو کنیز سے کیا انسان بدفعلی کر سکتا ہے، تو بہرحال اس سے بھی پرہیز بہتر ہے۔ وہ اتخاذ الذبح والنحر صنعۃ، یا اس طریقے سے کیا ہے انسان مکروہ ہے
کہ اپنا کاروبار ہی بنائے کیا یا قصائی بن جائے, ہے نا, کہ اس کا کام ہی کیا ہو, ذبح کرنا ہو یا نہر کرنا اونٹ وغیرہ کو, کہ اس سے کیا یہ قساوت قلب کا سبب بنتا ہے, لہٰذا مکروہ ہے. واضح ان شاء اللہ جی. وما یکرہ لذیعتہ, تو یہ دیکھیے تین مکروہات ہیں نا. ہاں, ایک تو یہ کہ ایک مکروہ اس وجہ سے جو کہ اس سے حرام یا مکروہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہے. دوسرے کیا ہے کہ نہیں, اس کو وہ مکروہ ہے اس سے تجارت کرنا, پیسے کمانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے, وہ لذیعتہ ہی لخستہ ہی, ایک پست کام ہے یہ, یعنی نہیں چاہیے کہ انسان اس طرح کا کام کرے. مثلا کیا ہے, کسی کا نساجہ, نساجہ کسے کہتے ہیں, یعنی یہ درزی نہیں کہیے, وہ جو دنیا ہوتا ہے جو روئی وغیرہ وہ کرتا ہے. نساجت تو اچھی, وہ خیاطت تو اچھا عمل ہے. نساجت کیا ہے, جو وہ روئی وغیرہ کو نہیں بانٹتا ہے, اسے پیٹ پیٹ کے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. کن نساجہ والحجامہ اذا اشترطا, اس طریقے سے حجامت بھی کیا ہے, یہ بھی مکروہ ہے, مگر کب, شرط کے ساتھ. بنا شرط کے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن یہ کہے گا کہ میں تمہارا بال کاٹوں گا اور ریٹ, اور آج کل یہی ہے ہی, فلاں کٹنگ کا اتنا ہے, فلاں کٹنگ کا پورا وہ مینو لگا ہوتا ہے, بہرحال یہ مکروہ ہے. اس طریقے سے وزراب الفحل, یہ حجامت کا ایک عام وہ ہے, سب کو شامل ہو سکتا ہے اس میں. جی نہیں, لیکن شرط کر کے اس طریقے سے وزراب الفحل, ٹھیک ہے. کوئی کیا ہے اپنے پاس جو کیا ہے وہ زراب الفحل, یعنی کہتے ہیں نا کہ مطلب وہ اس کو کیا کہتے ہیں, مذکر کو اپنے پاس جو کیا ہے جمع کیے ہوئے رکھے تاکہ اس کی قربت کے لیے, یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے. واضح ان شاء اللہ, کیونکہ یہ سب پست کام ہے. وما یکرہ لتطرق الشبہہ, ٹھیک ہے. ہاں, تیسری قسم جو مکروہات کی وہ اس لیے کہ اس میں کیا ہے, یہ شبہہ ہوتا ہے حرام کا, ٹھیک ہے, یا مکروہ کا. جیسے کسب الصبیان, جیسے بچوں سے معاملہ کرنا. آپ گئے, سامان وغیرہ آپ نے بچوں سے کوئی وہ کر کے کم بیش کر کے خرید لیا, اس میں ایک شبہہ پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ریٹ زیادہ بتا دیا یا کم کر دیا, ٹھیک. اس طریقے سے ومن لا یتجنب المحارم, یہ بھی شبہہ ہے, یعنی ایسے شخص سے کسب کرنا کہ جو کیا ہے وہ حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا ہے, اس کو مقصد کیا ہے, بس گوشت بیچنا ہے. ہو سکتا ہے وہ مرا ہوا بکرا بھی جو کہ آپ کو کاٹ کے بیچ دے, ہو سکتا ہے. وقد تکرہ اشیاء تذکر فی ابواب ان شاء اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو مکروہ ہوتی ہیں, ان شاء اللہ اس کو ذکر کریں گے. وما عدا ذالک مباح, ان کے علاوہ جو ہے کیا ہے وہ مباح. متعدد تین عمل کیا ہے, یا تو مکروہ ہے یا حرام ہے یا مباح ہے, سب کی باتیں اس پر. اب آئیے مسائل. الاولی لا يجوز بیع شیء من الکلاب الاکل الصید, ٹھیک ہے. ہاں, لا يجوز بیع شیء من الکلاب الا کلب الصید, یہ میں نے غلط بات پڑھی تھی, پھر سے صحیح پڑھی دیکھیں. لا يجوز بیع شیء من الکلاب الا کلب الصید, ٹھیک ہے. کتوں کا بیچنا جو ہے کیا ہے جائز نہیں ہے سوائے کس کے, شکاری کتے کے. واضح ان شاء اللہ جی. یہ تو متفق علیہ بات ہے. اب آئیے وفی کلب الماشیہ والزرع والحائط, یہ جو تین قسم کے کتے ہیں. کلب الماشیہ کسے کہتے ہیں, ماشیہ یعنی وہ کون سا, وہ کتا ہوتا ہے کہ جو کیا ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے, کیا کہتے ہیں, ریوڑ وغیرہ کے ساتھ جاتا ہے ان کی حفاظت کے لیے. یہ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے, چونکہ جیسے شکاری کتا کا ایک فائدہ ہے کہ وہ شکار کرتا ہے, اسے بھی ایک فائدہ ہے. اس طریقے سے وہ جو زراعت وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے, زراعت کی آپ کے. اس طریقے سے وہ الحائط, یا پھر جو کیا جو گھر پہ ڈیوٹی دیتا ہے, گھروں کی حفاظت کرتا ہے, کہ ان کا بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے, کہ اس میں تردد ہے. اور ان شاء اللہ بعض دلیلیں ہیں کہ جو زراعت کرتی ہیں ان کے جواز کے اوپر, اور بعض جو کیا ہے اس کے عدم جواز پر کرتی ہیں. مصنفات نے کیا اختیار کیا ہے, کہ والاشبہ المن, ہم نے اختیار کیا ہے کہ یہ منع ہے, اس کو نہیں خرید سکتے. نعم یجوز اجارتها, ٹھیک ہے, اس کا اجارے پہ لینا یا اجارہ دینا یہ کیا ہے, یہ جائز ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنے پاس رکھے رہیے اور کوئی آئے اس کو اجارہ پہ دے دیجیے, اس کے بعد میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ مشکل نہیں ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ دِيَةٌ لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمَالِكِ, اگر مالک کے علاوہ ان چاروں میں سے, چاروں کون, کلب صید, کلب ماشیہ, کلب زر اور حائط, ان چاروں میں سے کسی کو بھی اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی غیر مالک قتل کرے تو, ٹھیک ہے.
اچھا دیت ہے کیا؟ تو دیت کوئی شریف وہ نہیں ہے، بلکہ دیت کی اس کی قیمت ہے. دیکھا جائے گا کہ عرف میں اس کی کتنی قیمت ہے، پوچھا جائے اس کتے کی جو قیمت ہے وہ اس کو دینا ہوگا اگر غیر مالک نے اس کو مارا ہے تو. واضح ان شاء اللہ مسئلہ. جی ایک اور مسئلہ کہہ رہے الرشا حرام سواء حکم لبازلہ او علیہ بحق او باطل. ٹھیک ہے، کہہ رہے رشا یہ جمع ہے رشوت کی. ٹھیک ہے، رشوت جو کیا ہے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینا بھی رشوت دینا دونوں ہی حرام ہے، دونوں جہنم میں. تو کہہ رہے کہ رشوت کیا ہے یہ حرام ہے. سواء ہو کے اب یہاں پہ خاص طور سے یہ اس کے لیے بات ہو رہی ہے، فیصلہ سنانے والے کے لیے. سواء حکم لبازلہ او علیہ. ٹھیک ہے، ابھی رشوت لے کر چاہے جس نے رشوت دی ہے اس کے حق میں فیصلہ کیجئے، اس کے حق اس کے مطابق فیصلہ کریں، او علیہ یا اس کے خلاف فیصلہ کر دینا. دونوں صورتوں میں کیا ہے یہ حرام ہے. واضح انشاءاللہ. یعنی جس نے مال دیا ہے اس کے حق میں فیصلہ کریں یا اس کے خلاف فیصلہ کریں. ہو سکتا ہے کبھی کبھی خلاف فیصلہ کرنا بھی جو کیا ہوتا ہے اس کے حق میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حرام ہے. بحق اور باطل، چاہے آپ فیصلہ صحیح کیوں نہ سنا رہے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے رشوت لی ہے، واقعی وہ قاتل نہیں ہے، واقعی وہ چور نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیصلہ یہی کہ وہ چور نہیں ہے، لیکن آپ نے پیسہ لے کر کیا ہے اس کے چور نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا ہے یہ حرام ہے. اور باطل، یا پھر نہیں کہ وہ چور ہے اور آپ نے پیسہ لے کر اس کو چور ثابت نہیں کیا، تو یہ بھی حرام ہے. واضح انشاءاللہ. الثالثۃ مسئلہ الثالثہ یعنی اذا دفع الانسان مالا الی غیرہ. دیکھیے یہ تھوڑا سا مسئلہ دقیق ہے، غور کیجیے گا. اگر انسان جو ہے وہ کوئی مال جو ہے وہ دے ٹھیک ہے کسی غیر کو، ٹھیک ہے، لیصرفہ فی قبیل، یہ عام طور سے ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سنیے گا مسئلہ. کہنے کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے کسی کو پیسہ دے، ٹھیک ہے، لیصرفہ فی قبیل، تاکہ وہ کیا کرے، قبیل نہیں کسی جماعت، یعنی کسی جماعت میں خرچ کرے. جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے نجف میں پیسے ویسے آتے ہیں ڈالر کہ آپ جو کیا ہے مثلا طلباء کو یا علماء پہ دے دیجیے. وکان المدفوع الیہ بصفتہ، سنیے گا، اور جو مدفوع الیہ ہے جس کو دیا گیا ہے پیسہ، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے انہی میں سے بصفتہ، یعنی جن صفات کے حامل کو کہا گیا ہے، کہا گیا علماء کو پیسہ دیجیے گا. ٹھیک ہے، جو انڈین ہے وہ بھی انڈین ہے، وہ بھی عالم ہے، ان میں سے ہے کہ نہیں ایک؟ تو کہہ رہے جی وہ بھی ہے. تو کہہ رہے وہ بھی ان میں سے ایک ہے. تو کیا ہے؟ تو کہہ رہے کہ فَإِنْ أُعْيِنَ لَهُ عَمِلَ بِمُقْتَضَى تَعْيِينِهِ. تو اگر تو یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی یہ اتنا پیسہ اتنا دے دیجیے گا اور آپ جو ہے وہ اتنا رکھ لیجیے گا. واضح انشاءاللہ. تو اس کے لیے جائز ہے کہ جیسا کہا گیا ویسا کرے. ٹھیک ہے، سب کو $100 بانٹنا ہے، خود جو کہا گیا مالک نے کہا، اس نے جس دینے والے نے کہا کہ آپ 500 رکھ لیجیے گا، آپ زحمت کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے. ٹھیک ہے، 500 خود رکھ لے، 100 سب کو دے دے. واضح انشاءاللہ. وَإِنْ أَطْلَقَ، لیکن دینے والے نے بس یہ کہا کہ یہ لیجئے اور جو انڈین طلبہ ہیں ان کو دے دیجیے گا، وہ بھی انڈین ہے وہ بھی طالب علم ہے، لیکن یہ نہیں کہا اس میں کہ آپ کو کتنا لینا ہے. تو کیا ہوگا؟ جاز ان یاخذ مثل احدہم من غیر زیادہ. تو اس کے لیے جائز ہے کہ چونکہ وہ بھی انڈین ہے وہ بھی طالب علم ہے تو وہ کتنا رکھے گا؟ ہاں، لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے عام طور سے یہ بہرحال اس کو غور کرنے لگتے ہیں. الرابعہ، ٹھیک ہے، مسئلہ رابعہ الولایۃ من قبل السلطان العادل جائزۃ. ولایت جو ہے، ہاں ولایت کیا یعنی ولی بننا، ٹھیک ہے، حاکم بن جانا، ٹھیک ہے، کوئی عہدہ قبول کر لینا، ٹھیک ہے، کمانڈر بن جانا، فوج کا سپہ سالار بن جانا، ٹھیک ہے، یہ سلطان عادل کی طرف سے، سلطان عادل مراد کیا؟ امام معصوم، ان کی طرف سے تو کیا ہے یہ جائز ہے، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی اشکال کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وربما وجبت، بلکہ اگر سلطان عادل سے مراد آپ حاکم شرع نہ لیجئے بلکہ کیا ہے وہ لیجئے، یعنی فقی مت لیجئے، بلکہ ہاں سلطان عادل اگر معصوم ہے تو پھر تو آپ کو واجب ہے، جی منع نہیں کر سکتے. کما اذا عینہ امام الاصل، جیسا کوئی امام اصل جو کیا ہے کسی کو کہے کہ تم جاؤ مثلا کیا میری طرف سے مصر کے گورنر تم ہو، تم میری طرف سے کیا ہے مثلا عراق کے گورنر ہو. تو او لم یکن دفع الملک عفوا، ہاں او لم یمکن دفع المنکر او الامر بالمعروف الا بها. ٹھیک ہے، وتحرم، ہاں اور تو یہ واجب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کیا ہے، یا واجب اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک ولایت آپ قبول نہیں کریں گے
اس وقت تک کیا ہے آپ منکر کو کیا دفع نہیں کر سکتے، جو برائیاں ہیں اس کو منع نہیں کر سکتے، اور اچھے کام کا حکم نہیں دے سکتے، مگر یہ کہ کیا ہے آپ عہدے پہ رہیں. جیسا کہ واقعہ ہے مولا کائنات سے مشہور کہ ایک مرتبہ مولا کائنات جو اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں سل رہے تھے، اور ابن عباس سے مخاطب کر کے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے، کہ مولا آپ جو پھٹی جوتیاں سل رہے ہیں. امام نے کیا کہا تھا، یہ بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے. کہا کہ لا قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. امام نے کیا کہا تھا کہ اگر امر بالمعروف نہی منکر کرنا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ پھٹی ہوئی جوتیاں مجھے زیادہ عزیز ہیں تم پر حکومت کرنے سے. ان شاء اللہ تو یہ بات ہے کیا کہ ولایت اس وقت واجب ہو جاتی ہے قبول کرنا، کب کہ جب امر بالمعروف نہی منکر جو کیا ہے چونکہ واجب کام ہے، اور جب تک آپ ولی نہیں بنے تب تک آپ یہ واجب کام نہیں کر سکتے، لہٰذا پر واجب ہے کہ اس کو قبول کیجیے. واضح تبھی واجب ہے. تو یعنی گویا کہ سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ولایت واجب ہے دو وجہ سے. اگر امام معصوم فرمائے تو واجب ہے ہی، اور اگر امر بالمعروف نہی منکر جو کیا ہے وہ موقوف ہو آپ کے ولی بننے کے اوپر. ٹھیک ہے، جیسا کہ امام نے کیا ہے امامت کو خلافت کو اختیار کیا تھا ظاہری طور پر، ہے نہیں. وَتَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ. رہی بات یہ تو سلطان عادل کی بات تھی. تو یہ اگر کوئی سلطان جائر ہے، ظالم جابر بادشاہ ہے، تو اس کی طرف سے ولی بننا کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اذا لم یامن، خاص طور سے کب حرام تو اس وقت کب ہے کہ جب انسان کو اس بات کا اطمینان نہیں، وہ اس کو جانتا ہے کہ اگر میں ظالم کی طرف سے ولی رہوں گا تو میں بھی ظلم کرنے لگوں گا، کسی کو قتل کروں گا، کسی کو ناحق جو کیا ہے کہ مال چھینوں گا. تو کیا ہے اگر وہ انسان جو کیا اگر وہ معمون نہیں ہے، اگر اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ میں بھی حرام میں پڑ جاؤں گا تو پھر حرام ہے. ٹھیک ہے، اعتماد ما یحرم. تو یہ حرام کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی ابھی تو اس نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن کیا ہے کہ چونکہ وہ ایسا کرے گا تو وہ بھی حرام میں پڑ سکتا ہے، لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے پرہیز. ٹھیک ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتا. وَلَوْ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ. تو یہ عبارت پہ تھوڑا غور سے جو کہ ہمارے یہاں جو ہے نا اس میں کہیں جو جہاں قومہ نہیں دینا چاہیے وہاں قومہ ہے تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی. ہاں، وَلَوْ أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ عفواً وَلَوْ أَمِنَ ذَلِكَ وَقَدَرَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ اسْتُحِبَّتْ. لیکن اگر کوئی کیا ہے اس سے معمول ہو گیا کہ نہیں ہم ولی بن جائیں گے لیکن ہم حرام کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وقدر علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرے کہ کیا ہے گرچہ وہ ظالم جاوے لیکن کم سے کم اگر ہم ولی بن جائیں گے تو ہمارے جو شیعہ ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، ان کے حوالے سے تو ہم تھوڑا سا سختی وہ کریں گے، نرمی برتیں گے. یعنی میری جگہ کوئی اور آئے گا تو کیا ہے وہ مشکل کرے گا ان کے لیے. جیسا کہ علی بن یقین کے حوالے سے ساتویں امام نے حکم دیا تھا، ہے نہیں، کہ وزیر بنو گے تو ہمارے شیعوں کا فائدہ ہوگا، تو وہ بنے ہوئے تھے. تو استحبت اس صورت میں یہی نہیں کہ فقط حرام ہے، نہیں بلکہ مستحب ہے کہ نہیں، جو کسی سے انسان امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، اور حرام میں بھی مبتلا نہیں ہوگا. سنیے گا وَلَوْ أُكْرِهَ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْيَسِيرِ عَلَى كَرَاهِيَّةٍ. سنیے گا یہ بات اگر نہیں غور کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گی بعد میں. اور اگر اس کو زبردستی کیا گیا، چونکہ بہرحال ظالم جابر بادشاہ ہے، وہ زبردستی کر رہا ہے کہ نہیں تم کو قبول کرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، زبردستی ہے، تو کیا کریں جاز لہ الدخول، تو پھر وہ ولی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، ولایت دے سکتا ہے. دفعا للضرر الیسیر علی کراہیۃ، اور اس کے بدلے میں اگر اس کو تھوڑا بہت نقصان پہنچ رہا ہے، کہا کہ اگر تم میرے ولی نہیں بنے، ظالم بادشاہ نے کہا اگر تم میرے ولی نہیں بنے تو میں کیا کروں گا، میں تمہارا مثلا کیا ہے جو تم قرضہ ہے وہ تم کو نہیں دوں گا. ان شاء اللہ مثلا کہ تمہارا فلاں اتنا مال، اور 1 لاکھ مال ہے، وہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، 1 مہینے کا راتب چلا جائے گا، کیا مشکل ہے کہ نہیں، یہ مشکل. تو یہ ضرر یسیر ہے. اب تو کیا اب اگر کوئی ضرر یسیر کو بھی بچانے کے لیے کہ نہیں ہم وہ بھی 1 لاکھ جو ہے وہ کیا ہے نہیں برداشت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا ہے اس کو بچانے کے لیے ولی بن جانا کیا ہے مکروہ ہے، حرام نہیں مکروہ ہے. ٹھیک ہے، وتزول الکراہیہ لدفع ضرر الکثیر. لیکن نہیں، اب جو یہاں پہ اس نے دھمکی دی ہے، کہا کہ نہیں تمہارا 1 لاکھ نہیں لوں گا، اگر تم میری ولایت کو قبول نہیں کرتے تو یا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، یا تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے تمہارا فلاں رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کر دوں گا، یا تمہارا سارا گھر بار لوٹ لوں گا. اب یہاں پر یہ جو ضرر ہے وہ ضرر یسیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے ضرر کثیر ہے. تو اس کے دفع کے لیے کیا ہے حد تک مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ انسان جو کیا ہے بن سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. وتزول الکراہیہ، جو کراہیت ہے یہ زائل ہو جاتی ہے لدفع ضرر الکثیر، اگر ضرر کثیر کو دفع کرنا ہو، جیسے کنفس اس نے کہا کہ تمہیں قتل کر دوں گا، نہیں قبول کیا تو قبول کر سکتا ہے. اویل مال، کہا کہ تمہارا سارا مال لوٹ لوں گا تو پھر قبول کر سکتا ہے، مشکل نہیں، مکروہ نہیں ہے. اویل خوف علی بعض، یا پھر یہ کہ بعض مومنین کے حوالے سے خوف ہو گیا اس کو کہ فلاں کو قتل کر دوں گا، فلاں کو قتل کر دوں گا، تو ان کی جان بچانے کے لیے انسان ایسا کر سکتا ہے، مشکل نہیں. واضح انشاءاللہ. جی
حرام تو مکروہ بھی نہیں رہے گا، حرام نہیں مکروہ بھی نہیں رہے گا جی. اگر کوئی مطلب وہ کم ضرر کو سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، قبول کر لے رہا ہے، تو وہ مکروہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ خامسہ اذا اکرہہ الجائر علی الولایہ، جائر نے، ظالم جابر بادشاہ نے اس کو مجبور کیا ولایت کے اوپر، جاز لہ الدخول والعمل بما یامر، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے، وہ داخل ہو جائے یعنی اس کی ولایت میں، ٹھیک ہے، اور جو اس کو جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے. واضح انشاءاللہ جی. لیکن یاد رکھے ما عدم القدرت علی التفصی، ما عدم القدرت علی التفصی، یہ کب ہے ظالم کی ولایت میں چلے جانا؟ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ اس کے لیے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں، عفواً والعمل بما یامر سے متعلق ہے. والعمل بما یعنی ظالم جو کہہ رہا ہے وہ کرے گا، کب؟ ما عدم القدرت علی التفصی، جب اس کے لیے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، یعنی بہانہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ جاؤ فلاں کو پکڑ کے لے آؤ، شاید ایک سوچا کہ اس کا چھٹکارا ممکن ہے، کیا کہہ کہ جائے گھوم کے چلا ہے، کہہ دے کہ نہیں وہ ہے ہی نہیں، جانتا ہے کہ لے آؤں گا تو کیا ہے وہ قتل کر دے گا. یہ قتل نہیں، مارے گا. قتل کے باب میں تقیہ نہیں ہے، دیکھیے گا ابھی. اس نے کہا کہ لے جاؤں گا تو اس کا ہاتھ پیر توڑ دے گا، اس کا مال چھین لے گا ان شاء اللہ. تو یہاں پر کیا ہے وہ چھٹکارا، ایک صورت ہے کہ چھٹکارا ہو سکتا ہے، کیا جائے گھوم کے چلا ہے اور وہ اس کی بات مان بھی لے گا، تو کہہ دے کہ وہ نہیں ہے، تو سمجھ لیا نہیں ہے. الا فی الدماء المحرمہ، مگر یہ کہ اگر کوئی دماء محرمہ ہے تو اس پر عمل کرنا اس کے لیے جائز نہیں. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے ظالم جابر بادشاہ نے کیا کہا کہ تم میرے ولی ہو نا، ٹھیک ہے، میرے حاکم ہو، میرے فوج کے سپاہی ہو، ایسا کرو جاؤ اور فلاں کو، زید نامی شخص کو قتل کر دو. بات انشاءاللہ. تو اب یہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ تو مجبور ہے، زبردستی اس نے اپنا ولی بنا لیا اس کو، اور اپنے اس کی ولایت میں ہے تو اس کو کرنا ہی پڑے گا، جا کے وہ قتل کر دے. کہہ رہے نہیں، دماء میں کوئی جو ہے وہ تقیہ نہیں ہے، لا تقیۃ فی الدماء. بات انشاءاللہ. رہی بات ہاتھ پیر توڑنے کی، تھوڑے بہت ضرر پہنچانے کی، اس میں کر سکتا ہے وہ. اس نے ظالم نے کہا کہ جاؤ اس کو تھپڑ لگا کے آؤ، ہے نا، اس کو جو کیا ہے زخم لگا کے آؤ، ہے نا، اس کا مال لوٹ کے آؤ، تو یہ سب کر سکتا ہے وہ. لیکن یہ کہ قتل کر کے آؤ تو قتل نہیں کر سکتا، چاہے اس کے بدلے خود اسی کو قتل کیوں نہ ہونا پڑے. سنیے گا الا فی الدماء المحرمہ فانہ لا تقیۃ فیہا. دماء محرمہ انسان جو کیا اس کو یعنی ایسے خون جس کو بہانا حرام ہے، تو اس کے باب میں کیا ہے کوئی تقیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں یعنی کیا کہا تھا نا کہ والعمل بما یامرہ، حاکم ظالم جابر جو کہے اس پر عمل کرنا جائز ہے. لیکن تو کب تک؟ جب تک کہ کیا ہے اس کو کوئی حرام خون بہانے کو نہیں کہہ رہا ہے. ہاں تو وَإِلَّا یعنی لا يجوز العمل بما یامرہ، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اس کو قتل کر دو. کیوں؟ فإنہ لا تقیۃ فیہا فی الدماء، دماء میں کیا کوئی تقیہ نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ کہ واضح ہے جی. نہیں ہو تو پوچھ لیجیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اصل درس جو ہوتا ہے وہ آپ ہی لوگ کے لیے ہوتا ہے نہیں، وہ من باب ثانوی ہے جو دوسرے سنیں گے، لیکن آپ لوگ کو بہرحال سمجھ کے اٹھنا بہت ضروری ہے. المسألۃ السادسہ جواز الجائر ان علمت حراما بعینہا فہی حرام. ٹھیک ہے، ظالم و جابر بادشاہ اگر کوئی جائزہ تحفہ ہدیہ ہے نا جو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی شخص کو، وہ کہہ رہے ہیں وہ حرام ہے لینا. ٹھیک ہے، اگر پتہ ہو کہ وہ جو دے رہا ہے کیا ہے وہ حرام ہے، جان رہا ہے کہ یہ فلاں سے اس نے چوری کیا ہے، ڈاکے کا مال ہے، لوٹا ہوا مال ہے. وَإِلَّا فَهِيَ حَلَالٌ، لیکن اگر ان لم تعلم حرمتہ، لیکن اگر اس کی بعینہ حرام ہونے کا علم اس کو نہیں ہے، بات ہے انشاءاللہ، تو اس صورت میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس نے گھوڑا ہدیہ کیا لیکن پتہ نہیں کہ یہ گھوڑا کس سے لوٹا ہوا ہے، کہ لے سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر پتہ ہے کہ یہ گھوڑا زید کا ہے، اس نے لوٹ لیا ہے، تو کوئی حرام ہے. اب سنیے فَإِنْ قَبَضَ، اولا تو اس کا لینا حرام ہے. اب اگر کسی نے قبض کر لیا، ہدیہ قبول کر لیا اس کا، تو کیا ہے اعادہا علی المالک. تب سنیے گا، تو اب جو لیا جس نے تحفہ، یہ کہہ کر جان نہیں بچا سکتا کہ ہم جاتے ہیں اور جا کے بادشاہ کو ہی دے دیتے ہیں، ظالم کو نہیں. اب آپ کی ذمہ داری، چونکہ اب آپ کے تحت الید وہ آ گیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس کا مال ہے، نہیں جس سے لیا نہیں، لیا تو اس نے ظالم سے ہے، جس کا مال ہے، ہاں احسنتم، مالک تک کے اس کو پہنچائیے. اعادہا علی المالک، اعاد الجوائز علی المالک. وان جہلہ، نہیں بھائی اس نے لے تو لیا، یہ پتہ ہے کہ یہ لوٹا ہوا مال ہے، مگر یہ کس کا ہے یہ نہیں معلوم. ٹھیک ہے، اور تعذر الوصول الیہ، یہ معلوم ہے مگر یہ ہے کہ بھائی وہ تو دوسرے اس میں ملک میں رہتا ہے، اس تک پہنچنا میرے لیے رسا، ہم خود جو ہے کیا ہے مثلا سفر نہیں کر پاتے،
ہے نا, ہم کیا سفر کر کے اس کو مال پہنچائیں, معذور ہے پہنچنے تک, تصدق بہا عنہ, تو اس کی نیابت میں کیا کرے گا, اس کو فقراء و مساکین میں کیا کرے گا, صدقہ کر دے گا, ٹھیک ہے, تاکہ اس کا ثواب اس کو مل جائے. ولا يجوز اعادۃ علی غیر مالک مال امکان, اگر امکان کی صورت ہے تو ممکن رہتے ہوئے بہرحال وہ ظالم کو دوبارہ واپس جو ہے وہ نہیں پلٹائے گا, ٹھیک ہے, جائز نہیں ہے, حرام ہے پلٹانا غیر مالک کو, غیر مالک وہی ظالم, ٹھیک ہے, امکان کی صورت میں. مسئلہ سابعہ ما یاخذہ سلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمہ, ٹھیک ہے, مقاسمہ ایک اصطلاح ہے. مقاسمہ کسے کہتے ہیں, مقاسمہ جس کو کہہ لیجیے ٹیکس کہہ لیجیے, ہے نا. پہلے زمانے میں یہ سب اب تو نہیں رہا, اب تو بہرحال جمہوریت ہے, آزادی ہے. پہلے زمانے میں جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے وہ کیا ہے, وہ ٹیکس لیا کرتے تھے کہ مطلب کیا ہے, اتنا تم سال بھر میں اتنا غلہ کاٹتے ہو تو اس کا فلاں حصہ جو کیا ہے تم کو پہنچانا ہوگا, اور ان شاء اللہ. تو یہ جو مقاسمہ ہے, جو سلطان جائر جو مقاسمہ لیتا ہے غلات میں سے, ٹھیک ہے, کہیں گیہوں ہے, ہاں, جو اسلام چیزوں سے, اب اموال یا پھر مال میں سے جو ٹیکس لیتا ہے نا, کہ اتنا تم کماتے ہو سال بھر میں تو اس کا اتنا حصہ مجھے چاہیے, باسم الخراج عن حق الارض, ٹھیک ہے, یا پھر جو مال لیتا ہے خراج کے طور پر, بات ہے انشاءاللہ, ہاں, جس کو ہندی میں لگان کہتے ہیں, ہے نا, زمین عن حق الارض, زمین کے حق میں سے, ٹھیک ہے, یا پھر انعام میں سے باسم زکوٰۃ, اگر تو یہ ہر ایک مال, اگر کوئی کیا ہے غلات وغیرہ کا مالک ہے تو اس سے مقاسمہ لیتا ہے جو سلطان جائر. اگر کوئی کیا ہے وہ زمیندار آدمی ہے تو اس سے کیا ہے وہ خراج لیتا ہے, ٹیکس لیتا ہے. اور اگر کوئی جو کیا ہے وہ ہاں بھیڑ وغیرہ اس کا بہت زیادہ ہے, جانوروں کا مالک ہے, تو اس سے کیا کرتے ہیں وہ اس سے زکوٰۃ لیتا ہے اس کی. تو کہہ رہے یجوز ابتیاؤہ, تو اس کا خریدنا جو کیا ہے جائز ہے. یجوز یجوز شراؤہ, اب آپ چاہیں تو ظالم سے اس کو خرید سکتے ہیں, حاضر ان شاء اللہ جی. وہ قبول ہبتہ, یہ ظالم نے آپ کو ہدیہ کیا, جو جانور لے کر آیا تھا اسی میں سے ایک آپ کو دے رہا ہے, تو آپ کو ہبہ بھی قبول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ولا تجب عیادۃ علی الرباب, لیکن یہاں پر وہ پہلا والا مسئلہ نہیں ہے کہ لینے کے بعد کیا یہاں پر واجب کے جائے اس کو پلٹا دیجیے, نہیں, بلکہ یہاں پر اعادہ واجب نہیں ہے اس کے مالک کو, ٹھیک ہے. وَإِنْ عُرِفَ, گرچہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس سے ٹیکس لیا گیا ہے, کیوں, اس لیے کہ یہ ٹیکس وغیرہ کے باب میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ٹیکس دے دیتا ہے یا پھر مقاسمہ دیتا ہے تو وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے. دیکھیے دونوں مسئلے میں فرق ہے. پہلے تو آپ اس کو دونوں ملانا نہیں ہے. پہلے کیا کہا کہ اگر کوئی تحفہ جو ہے وہ سلطان جائر کسی مال کا اٹھا کر دے رہا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ اس کو لے جا کے پلٹائیے اگر مالک معلوم ہے. اگر مجہول ہے تو اس کی طرف صدقہ دے دیے, آپ نہیں مالک بن سکتے. یہاں پر کیا کریں کہ جو ضریبہ یا مقاسمہ کا جو مال آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہے, تو کہہ جی فرق یہ ہے, پہلی والی صورت میں کیا ہے کہ اصل مالک کی ملکیت سے وہ چیز نہیں نکلتی ہے, وہ تو چھین لیتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, جب وہ ٹیکس دے دیتا ہے یا مقاسمہ دے دیتا ہے یا ضریبہ دے دیتا ہے تو اصل مالک کی ملکیت سے یہ چیز نکل جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, جبرن لے رہا ہے, مگر یہ ہے کہ یعنی وہ اگر اس کا ثواب جو اس کو مل جائے گا, بلکہ اس کے حوالے سے آپ دیکھیں اس کو تقاض بھی کہتے ہیں, وہ خمس و زکوٰۃ جو نکلتا ہے نا اس میں اس کو حصہ بھی وہ کر سکتا ہے. یہ پورا مسئلہ ہے باقاعدہ کہ کوئی ظالم و جابر وہ لے جاتا ہے آپ سے اور آپ پر شرع کی طرف سے زکوٰۃ بھی واجب ہے نا, تو آپ اس کو تقاض کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے وہ ظالم و جابر کو دیا اس میں سے زکوٰۃ بھی آپ کو پرسنٹیج کے حساب سے کم دینا ہوگا, پورا مکمل زکوٰۃ نہیں دینا ہوگا. بات ہے, ہاں یہ سوال مسئلہ جی, یہ فائدہ ہوتا ہے. فصل ثانی, یہ عبارت واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.